اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ کے لیے بہت خوبصورت پروگرام لائے ہیں IDS بہار شریعت۔ جی ہاں، دیکھیں زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، اور مختلف شعبوں کے حساب سے مختلف مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا ہمیں شرعی حل بتا دیا جائے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب IDS بہار شریعت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کا مسئلہ جب IDS بہار شریعت تک آئے گا تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ انشاءاللہ اس کا حل آپ تک پہنچایا جائے گا، دین کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ جو عالم دین تشریف فرما ہے، ان کا میں تعارف کروا دوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس پروگرام کو بغور دیکھیں گے۔ انشاءاللہ بہت کچھ، بلکہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں آئے گا۔ ہماری جو شخصیت تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی عمومی طور پر لوگ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور غسل کر کے باہر آ جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صحیح غسل کیا ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں ان سے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، غسل فرض ہو یا غسل سنت کی ادائیگی کا ارادہ ہو یا غسل مستحب کا ارادہ ہو، سب میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے۔ صحیح۔ غسل کے ویسے 3 فرض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا ہوتا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ فرائض ہے۔ یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ بھی ادا کر لیے تو غسل ہو جائے غسل گا۔ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے سے غسل ادا کرے تاکہ ثواب کا ترتب بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو سب سے پہلے نیت کر لی جائے، پاکی کے حصول کی نیت کرنے سے ثواب حاصل ہوگا۔ پھر قبلے کی تعین کر لی جائے کہ قبلہ کس جانب ہے، اس لیے کہ اگر ستر کھلا ہوا ہو تو قبلے کی پیٹھ کرنا اور قبلے کو استقبال کرنا، یعنی قبلے کا رخ کرنا، یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر استنجے کے مقام کو دھو لیں، اگلا پچھلا مقام دھو لیں۔ اس کے بعد پھر جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہو تو اسے زائل کر لیں۔ اس کے بعد پھر جس طریقے سے نماز میں ہم وضو کرتے ہیں، بالکل وہی طریقہ اس میں غسل کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جو نماز والا وضو ہے وہی وضو غسل میں سنت ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جو نماز والا وضو ہے وہ اسی طریقے سے وضو کر لیں۔ یہ فقہاء نے فرمایا کہ پاؤں نہ دھوئیں، لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے فقہاء نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ نالیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو غسل کرنے کے بعد پانی سارا جمع ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں نالیاں موجود ہیں، اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں دھو لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز والا وضو کرنے کے بعد اب سب سے پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں، اور اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں، اور پھر سر سے پورے جسم پر پانی بہا لیں۔ اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو ان مقامات پر تکلف کر کے پانی پہنچانا ہوگا، اس لیے کہ اگر جسم میں بال برابر جگہ بھی کوئی دھلنے سے رہ گئی تو یہ غسل نہیں ہوگا۔ اچھا۔ اور غسل نہیں ہوگا تو اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہذا غسل کے لیے، خاص غسل فرض کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے۔ پھر جو پان گٹکے کھانے والے احباب ہیں وہ بھی اس پر توجہ کر لیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پان کے ریزے یا چھالیاں وغیرہ کے ریزے اندر رہ جاتے ہیں، تو اس میں فقہاء فرماتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے کلیاں کرے تاکہ وہ تمام جمے ہوئے یا جو اٹکے ہوئے ریزے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے نکل جائیں۔ اس لیے کہ غسل فرض میں کلی اس طرح ضروری ہے کہ پانی ہر پرزے پر پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے جسم پر پانی بہانے میں خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں خیال کر کے پانی پہنچایا جائے۔ سردیوں میں زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ جسم پر بسا اوقات خشکی ہوتی ہے تو پانی نہیں پہنچ پاتا، تو خشکی والے مقام پر پانی پہنچانے کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے بغل ہے، ان پر پانی پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، یا وہ اعضاء کی جب مل جاتے ہیں تو پھر ان میں پانی نہیں پہنچ پاتا تو ان میں تکلف کر کے خیال کر کے ان پر پانی پہنچانا لازم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ایسا بھی ہوا ہے، پوچھا گیا
بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہ یار وضو کے فرائض کیا ہیں. کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا صابن، شیمپو اور تولیہ. استغفر اللہ. دیکھیں بھائی یہ دین ہے، جو علم آپ پر حاصل کرنا فرض ہے اس کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے الحمدللہ IDS بحر شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ جو ضروری مسائل ہیں بالخصوص ان کو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے اور اس کا بہترین حل شریعت کے مطابق بتایا جا رہا ہے. تو امید ہے آج آپ کو اور مجھے غسل کے جو فرائض ہیں جن کی ادائیگی فرض غسل، جب آپ پر غسل فرض ہو اس کو اتارنے کے لیے ان فرائض کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور جو مستحب طریقے سے غسل کیا جائے تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ بات درست ہے کیا؟ یہ ہمارے عوام میں غلط مشہور ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، کہ تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچو. یہ حدیث چونکہ عام ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے، چاہے کوئی بچہ چھوٹا ہو، چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہو، چاہے کھانا کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، ہر قسم کا پیشاب اس میں شامل ہے. لہذا چھوٹے بچے کے پیشاب کو پاک قرار دینا یہ غلط فہمی ہے. صحیح. وہ بھی اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جس طرح کسی بڑے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو یہ نجاست غلیظہ ہے، 1 درہم سے زیادہ لگا ہے تو اب کپڑا پاک کرنا فرض ہوگا. نماز کی ادائیگی کے لیے کپڑا پاک کرنا فرض ہوگا. 1 درہم کے برابر ہے تو کپڑا پاک کرنا واجب ہوگا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر کپڑا پاک کرنا سنت ہوگا. درہم کسے کہتے ہیں یہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. آپ ہاتھ کی ہتھیلی کو بالکل کشادہ کر لیں، اس میں پانی ڈالیں. جتنا پانی آپ کی ہتھیلی کی گہرائی میں آ جاتا ہے، چوڑائی میں جتنا پانی سما جاتا ہے، یہ بہنے والی جو ناپاکیاں ہیں اس میں یہ 1 درہم کی مقدار شمار ہوتا ہے. چنانچہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر اگر یہ بچے کا پیشاب لگا ہے تو یہ 1 درہم کی مقدار ہے. 1 درہم کی مقدار لگا تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ کپڑا پاک کرنا واجب ہو جائے گا. بغیر کپڑا پاک کی نماز ادا کی تو یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور ایسی صورت میں نماز پڑھنا گناہ ہوتا ہے. اور اگر ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی سے زیادہ یہ پیشاب لگا ہے تو اب کپڑا پاک کرنا فرض ہے. ایسی صورت میں نماز شروع کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور اس حالت میں نماز پڑھنے کو جان بوجھ کر علماء نے کفر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر طہارت کے یا ناپاک کپڑوں میں نماز کو ہلکا جان کر اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے. اور اگر 1 درہم سے کم ناپاکی لگی ہے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی میں جتنا پانی سماتا ہے اس سے کم مقدار میں اگر یہ پیشاب لگا ہے تو اب کپڑا پاک کرنا سنت ہے. کپڑا پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ کپڑا پاک کریں اور پھر اس نماز کو پڑھا جائے. اچھا علامہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 درہم سے کم نجاست لگی تھی جی، مگر اس پر پانی لگا اور وہ پھیل گئی جی، تو وہ بھی پھر 1 درہم سے زیادہ میں شمار ہوگی؟ جی آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ بسا اوقات خواتین یوں کرتی ہیں کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہ ایک گیلا کپڑا لے کر اس کو پھیر دیتی ہیں. جی. تو اس سے کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ مزید ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ جب پیشاب پر وہ تر کپڑا آئے گا تو مزید وہ ناپاکی کو پھیلا دے گا، کیونکہ تری سے وہ پیشاب مزید پھیلے گا تو جس جگہ پر ناپاکی نہیں تھی وہاں پر بھی ناپاکی ہو جائے گی. اس صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ وہ مزید ناپاک ہو جائے گا اور پھر اسے پاک کرنا لازم ہوگا. اچھا اسی سے متصل سوال ہے مفتی صاحب کہ کپڑا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا واشنگ مشین میں سارے کپڑے پاک ناپاک ایک ساتھ ڈال دیں تو وہ دھل کر پاک ہو جاتے ہیں، یا جو ناپاک ہے اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے واشنگ مشین کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ پاک اور ناپاک کپڑے جان بوجھ کر ڈالنا جی یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس لیے کہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے. اگر میرے علم میں ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے اور پھر میں اس ناپاک کپڑے کو پاک کے ساتھ ملا کر دھو دوں گا تو ظاہر ہے کہ جو پاک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ناپاک ہو جائیں گے، یہ گناہ ہے. اس لیے خواتین کو ایک خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ کپڑے دھوئیں تو جن کپڑوں پر ناپاکی نظر آ رہی ہے یا ان کے علم میں ہے کہ یہ کپڑے ناپاک ہے تو پھر انہیں ان ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر واشنگ مشین میں نہ دھوئیں، بلکہ پہلے ناپاک کپڑوں کو علیحدہ کر لیں، انہیں پاک کیا جائے، پھر ان کو دیگر کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھونا چاہیے. ٹھیک ہے. کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ آپ اگر جاری پانی میں کپڑا پاک کر رہے ہیں، جیسے نل کا پانی ہے جاری پانی کے حکم میں ہے، تو اگر آپ جاری پانی میں کپڑا پاک کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے کو اس پانی کے نیچے لے جائیں اور اتنی دیر تک آپ دھوتے رہیں کہ آپ کا غالب گمان یہ کہے کہ پانی ناپاکی کو لے کر جا چکا ہے. اتنی دیر تک اگر آپ نے دھو لیا تو یہ کپڑا آپ کے حق میں پاک ہے. صحیح. لیکن اگر آپ جاری پانی میں کپڑا پاک نہیں کر رہے
مثلاً آپ مگ سے لے کر ایک مگا اس سے پانی لے کر ڈال کر آپ پاک کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ناپاکی کپڑے پر لگی ہے کیا وہ سوکھنے کے بعد اس کا جسم بن جاتا ہے یا نہیں بنتا. اسے کہتے ہیں نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ. نجاست مرئیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ناپاکی کہ سوکھنے کے بعد اس کی کوئی تہ بن جائے, کوئی جرم وغیرہ بن جائے تو اسے کہتے ہیں نجاست مرئیہ. اور ایسی ناپاکی کے سوکھنے کے بعد اس کا کوئی جسم وغیرہ نہ بنے یہ غیر مرئیہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر نجاست مرئیہ کپڑے پر لگی ہے اور جاری پانی میں کپڑا پاک نہیں کر رہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کپڑے کو اتنا دھوئیں کہ وہ پانی اس نجاست کے عین کو ہٹا دے, وہ جو عین نجاست ہے اس کو زائل کر دے اور ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی ختم ہو جائے. ٹھیک, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. صحیح. ہاں, اگر اثر زائل کرنے میں جیسے صابن وغیرہ استعمال کرنا پڑے گا, ناپاکی اپنے مقام سے ہٹ چکی ہے لیکن اس کا نشان ابھی باقی ہے, تو اگر نشان زائل کرنے میں اگر صرف یا صابن وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر یہ نشان معاف ہے, اس میں اس شخص کو اس کا مکلف نہیں کیا جائے. صحیح. دوسری صورت یہ کہ نجاست غیر مرئیہ لگی جس کا سوکھنے کے بعد کوئی جسم وغیرہ نہیں بنتا, اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جاری پانی میں پاک نہیں کر رہے تو اسے 3 مرتبہ دھونا, ہر بار پوری طاقت سے نچوڑنا یہ شرط ہوتا ہے. یعنی پہلے اس کو اچھی طرح دھوئیں گے اور پوری طاقت سے نچوڑیں گے کہ کوئی قطرہ نہ گرے, پھر دوسری مرتبہ دوبارہ دھوئیں گے اور پھر دھونے کے بعد پھر دوبارہ اتنی طاقت سے نچوڑیں گے کہ کوئی قطرہ نہ گرے, پھر تیسری مرتبہ دوبارہ اس کو اچھی طرح دھوئیں اور پھر پوری طاقت سے جب نچوڑ لیں گے تو اب یہ کپڑا اور یہ ہاتھ یہ دونوں پاک ہو جائیں گے. صحیح. مفتی صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جب کرواتے ہیں جی تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد وضو اور غسل کس انداز سے کیا جائے, اس میں کیا احتیاطیں ہیں شرعی اعتبار سے رہنمائی فرمائیے. دیکھیں, اولاً میں یہ عرض کر دوں کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے خیال یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کرواتا ہے تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اولاً یہ جاننا ضروری ہے. اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا اس میں اگر خنزیر کے بال استعمال کیے یا انسانوں کے ہی بال استعمال کیے, چاہے اپنے ہی بال کیوں نہ ہو, تو اس طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا کہ خنزیر یا انسانوں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ لگوانا یا اپنے سر پہ لگوانا یہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے. صحیح. اگر مصنوعی بال لگوائے اور یہ مصنوعی بال لگوانے سے کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے. صحیح. اگر اگر دھوکہ دینے کے قصد و ارادے سے مصنوعی بال لگوا لیے یہ بھی ناجائز گناہ ہے. تو اگر دھوکہ دینے کا قصد و ارادہ نہیں ہے اور ویسے ہی بال لگوانا چاہتے ہیں کہ کسی ایسے شعبے سے ان کا تعلق ہے کہ وہاں پر ان کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے یا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ اس عیب کو ختم کرنے کے لیے کہ خود اعتمادی میں کمی واقع نہ ہو, احساس کمتری کا شکار نہ ہو, اس قصد و ارادے کے ساتھ اگر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں, وگ لگواتے ہیں تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد یہ بال مستقل سر پر لگے ہوئے ہیں, یعنی مستقل سر پر وگ لگا دی گئی ہے, تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل بال کے حکم ہے. ایک تو وہ وگ ہوتی ہے کہ جس کو اتارنا ممکن ہوتا ہے, اس میں حکم شرعی ہوتا ہے کہ وضو اور غسل کرنے کے لیے اسے اتارنا لازم, ہر مرتبہ اتارنا پڑے گا, ہر مرتبہ اتارنا لازم ہوگا. لیکن اگر بال مستقل طور پر لگا دیے گئے تو یہ اصل بال کے حکم میں اس بالوں کے ساتھ وضو غسل بالکل جائز ہو جائے گا. جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مصنوعی دانت فکس کروا دیے ہیں تو غسل اور وضو کے لیے کیا احتیاطیں ہیں, یہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے, اس میں بھی ہمارے فقہا نے یہی فرمایا ہے کہ اگر مصنوعی دانت فکسڈ کروا دیے ہیں, جی, اگر یہ فکس کروا دیے ہیں تو یہ اصل دانتوں کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دانت مسالے سے جما دیا گیا, یہ تار وغیرہ سے باندھ دیا گیا, تو اب اس کے اوپر سے پانی بہانا یہ کافی ہوگا, یعنی یہ معاف ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر دانت فکس کروا دیے گئے ہیں اور انہیں نکالنا ممکن نہیں ہے تو ان پر بھی اصلی دانتوں کا ہی حکم ہوگا. جس طریقے سے اصلی دانتوں میں کلی کرنے کا حکم ہے کہ اچھی طریقے سے پانی پہنچایا جائے دانتوں میں, گالوں کے پیچھے تہ وغیرہ کے اندر, اسی طریقے سے اس میں بھی حکم ہوگا, یہ اصلی دانتوں کے حکم میں ہوں گے, لہٰذا اس سے وضو غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایسا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں پانی کی تنگی بھی ہوتی ہے, جی, تو اے سی کا پانی ویسے برتن وغیرہ میں لوگ مطلب جمع ہوتا ہے عمومی طور پر, تو کیا اس پانی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, بالکل ایسی کے پانی سے وضو غسل جائز ہے, اس لیے کہ یہ مائع مطلق ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مائع مطلق اور ایک ہوتا ہے مائع مقید. مائع مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر پانی کا اطلاق ہو, جو کسی چیز سے کشید کر کے نہ نکالا گیا ہو, جس میں دقت اور سیلان باقی ہو اور اس پر کوئی غیر چیز غالب نہ آ گئی ہو, یہ مائع مطلق کہلاتا ہے. تو مائع مطلق سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہوتا ہے اور مائع مقید سے وضو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی.
یہ ماء مطلق اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، زمین اور سمندر کے پانی سے پاکی حاصل کرنے کو جائز قرار دیا. ٹھیک ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین نے آسمان، زمین اور سمندر کے پانی سے پاکی حاصل کرنے کو جائز قرار دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فرمایا. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، تو زمین کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر حدیث میں سمندر کے پانی کو پاک قرار دیا گیا. صحیح. تو یہ پانی پاک ہے. پھر ان پانیوں سے جو بخارات بنتے ہیں اور پھر بخارات سے جو پانی حاصل ہوتا ہے یہ بھی آب مطلق کے بخارات ہیں. تو آب مطلق کے بخارات سے جو پانی بنے گا وہ بھی آب مطلق ہی ہوگا، اس سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز ہوگا. اب چونکہ ایسی سے جو پانی حاصل ہوتا ہے یہ بھی آب مطلق کے بخارات ہی ہوتے ہیں کہ ایسی جب کولنگ کرتا ہے تو کولنگ کے ذریعے سے وہ آب مطلق کے بخارات پھر ہمیں لکوڈ فارم میں حاصل ہوتے ہیں. یعنی ایسی کولنگ کر کے وہ جو آب و ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے یہ ایسی اس آب و ہوا کی نمی کو لکوڈ فارم میں تبدیل کر کے باہر نکال دیتا ہے. تو چونکہ یہ آب مطلق کے ہی بخارات ہیں لہذا اس سے وضو غسل کرنا بالکل جائز ہوگا. بہت اچھے، ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں، اور آپ کے مسائل ہم مفتی صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب ہمیں ان کا حل، شرع حل بتا رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ میک اپ وغیرہ جو خواتین کرتی ہیں، بعض اوقات وہ چہرے پر بیس لگاتی ہیں جو یوں کہیے کہ وہ پکا میک اپ ہوتا ہے، ایزیلی مطلب وہ وضو سے ریموو نہیں ہوتا، تو پہلے اس میک اپ کو ریموو کرنا وضو سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نہیں، اس پر بھی وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک اصول ہے، فقہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جو اعضاء وضو تک پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے اسے زائل کرنا لازم ہوتا ہے. اب یہ جو واٹر پروف میک اپ لگایا جاتا ہے یا آئی لائنر لگایا جاتا ہے یا مسکارا وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس میں ہوتا یہ کہ یہ ایک ایسی تہ بن جاتی ہے کہ جو پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. اور یہ اصول ہے کہ وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ، ہر اس چیز کو وضو میں زائل کرنا لازم ہوتا ہے کہ جو اعضاء وضو تک پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے. اب چونکہ واٹر پروف میک اپ جو ہوگا یہ پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا لہذا اسے اچھی طریقے سے زائل کرنا ہوگا. اور یہ زائل ہو جاتا ہے اگر اچھی طریقے سے پانی لگایا جائے اور صابن وغیرہ سوپ استعمال کر کے اسے زائل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہٹ جاتا ہے. اگر اسے لگا کر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا. اتنا مہنگا برائڈل میک اپ کروایا تھا تو اب کیا اس کو دھو دیں پھر دوبارہ کروانے جائیں؟ اس طرح کی بات کو کر دے گا تو کیا اس کو اجازت مل جائے گی؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف ہو اور ہماری اپنی خواہشات یا ہماری اپنی جو کچھ بنائی ہوئی چیزیں وہ ایک طرف ہو تو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کو فوقیت دینی چاہیے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی کہتا ہے کہ اسے زائل کرنا پڑے گا، جو بھی چیز اعضاء وضو تک پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی اسے ہٹانا ہی پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام آئیے ایک اور سوال مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں جو ہم تک پہنچا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ پیٹرولیم جیلی یا ویزلین لگا کر وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں بھی وہی اصول ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اعضاء وضو تک پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی اسے زائل کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن پیٹرولیم جیلی، ویسلین یا اس کے علاوہ کولڈ کریم وغیرہ جو لگائی جاتی ہے اس کی چکناہٹ ایسی نہیں ہوتی کہ جو پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے. اس کی چکناہٹ کا وہی حکم ہے کہ جو تیل کی چکناہٹ کا حکم ہوتا ہے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ بقاء الدسومۃ الزیت ونحوہ لا یمنع لعدم الحائل. فقہاء فرماتے ہیں کہ زیتون کی، تیل کی چکناہٹ اور ان جیسی جو چیزیں ہیں ان کی چکناہٹ کا اعضاء وضو پر باقی رہنا یہ حائل نہ ہونے کی وجہ سے وضو کے صحیح ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں. صحیح. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ویسلین وغیرہ لگا لی یا پیٹرولیم جیلی لگائی یا کولڈ کریم وغیرہ لگا کر وضو کیا تو یہ چونکہ تہ اس کی نہیں بنتی اس لیے یہ اعضاء وضو پر پانی کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اس سے وضو ہو جائے گا. لیکن اگر اتنی مقدار میں مثال کے طور پر پیٹرولیم جیلی لگا لی کہ جس سے تہ بن جاتی، بہت زیادہ مقدار میں لگا دی جس سے تہ بن جائے، پھر یہ وضو غسل کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ لیکوریا کی شکایت عمومی طور پر خواتین کو رہتی ہیں، تو لیکوریا کی جو رطوبت ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ دیکھیں لیکوریا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ لیکوریا ہوتا ہے کہ جو فطرتاً طبعاً عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، بسا اوقات مینسز آنے سے پہلے، بسا اوقات مینسز آنے کے بعد. یہ جو فطری طور پر، طبعی طور پر جو عورت کی شرمگاہ سے سفید پتلا پانی خارج ہوتا ہے، اس میں کسی رنگ کی خون کی آمیزش نہیں ہوتی، اس کو ہمارے فقہاء نے پاک قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رطوبۃ الفرج طاہر، کہ عورت کی شرمگاہ سے آنے والی جو رطوبت ہے یہ بالکل پاک ہوتی ہے. لیکن اس میں وہی تفصیل ہے
کہ اس میں کسی رنگ کی آمیزش نہ ہو اور اس میں اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، یہ طبعی طور پر فطری طور پر عورت کے شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، یہ پاک ہے. لیکن ایک وہ لیکوریا ہوتا ہے کہ جو اسمیل والا ہوتا ہے، جو عورت کی شرمگاہ سے کسی نہ کسی رنگ کی آمیزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے، تو یہ چونکہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اندر انفیکشن کی وجہ سے زخم کے ساتھ خون مل کر بسا اوقات باہر آتا ہے یا پیپ وغیرہ کے ساتھ باہر آتا ہے، تو اس لیکوریے کو علماء نے احتیاطاً ناپاک قرار دیا. تو اس لیکوریے میں کپڑے کو پاک بھی کر لیا جائے احتیاطاً، اور اگر یہ نکلے تو اس میں احتیاطاً وضو بھی کر لیا جائے. اور جو پہلے والا میں نے ذکر کیا کہ اگر سفید رطوبت خارج ہے جو طبعاً خارج ہوتی ہے، تو یہ والا لیکوریا پاک ہے. جب پاک ہے تو نہ اس سے کپڑا ناپاک ہوگا نہ اس سے وضو ٹوٹے گا. لہٰذا اسی حالت میں اگر نماز پڑھ لی جائے، کپڑے پر لگی ہوئی رطوبت، نماز پڑھ لی جائے، نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے وضو تھا اور وضو کی حالت میں یہ رطوبت نکلی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ بیماری والا جو لیکوریا ہے اس میں رطوبت کے خارج ہونے پر بھی غسل فرض نہیں ہوگا، جی وضو کرنا ہے اور کپڑا پاک کرنا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت. مفتی صاحب سے ہم مختلف سوالات کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کا شرعی طور پر ہمیں جواب بھی دیا جا رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پہ آپ ہمیں اپنا مسئلہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں ٹائپ کر کے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا. انشاءاللہ آپ کو اس کا شرعی طور پر حل پیش کیا جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیگر مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.